بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، تو میری آج کی ویڈیو اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلا لیا تو دقیانوس اس قدر ظالم بادشاہ تھا، اس نے گمراہی ہی گمراہی ہر طرف پھیلا دی اور جو لوگ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف یہ وہ لوگ تھے جو اپنا دین بچانے کی خاطر بھاگے اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ جب یہ لوگ بھاگے دین کے لیے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت پتھر مارے کہ اگر یہ کتا بھونکا تو آواز نکالے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اس کتے کو ولیوں سے محبت ہو گئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ ایک قرآنی واقعہ ہے۔ وہ 6 یا 7 لوگ تھے، انہوں نے جا کر غار کے اندر پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، جب وہ لوگ غار کے اندر آئے تو ان کو نیند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ یہ وہ کتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ غار تک گیا تھا۔ گویا وہ کتا اپنے مالکوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور جو وہ لوگ اصحاب کہف تھے ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ بادشاہ نے جب پتہ کروایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کہاں بھاگ کر گئے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار بنا دو، یعنی اس کے آگے غار کے منہ پر، اور غار کو بند کر دو۔ جس کو یہ ذمہ دیا گیا غار بند کرنے کا وہ بہت نیک تھا، اس بندے نے وہ دیوار بھی بنائی اور ایک تختی، یہ سب کے نام ہیں، وہ لکھ کر تختی ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو بند کر دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور تختی اس کے نیچے لکھا کہ ان کے نام کی ایک تختی میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت کہ وہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد ایسا ہوا کہ حکومت بدل گئی۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بہت نیک تھا۔ اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا نعرہ بلند کیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے، منکر کے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ پھر اس بادشاہ نے حجرے میں جا کر ایک دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا کہ لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ بادشاہ نے ادھر دعا مانگی اور ادھر ایک چراوا بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں تو میری بکریاں یہاں تھوڑا دھوپ سیک لیں گی۔ اس نے وہ دیوار گرائی تو وہاں اس نے 7-6 لوگ دیکھے، وہ سو رہے تھے اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اس نے جب دیوار گرائی تو ان لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج تو بڑی لمبی نیند پوری کر لی ہے، چلو اب بھوک لگی ہے، ایک دوست کو بازار بھیجو کھانا لے کر آئے۔ جب وہ نان والے کی دکان پر گیا اور پیسے دیے تو نان والے نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کون سے پیسے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا دیکھ تو میں بھی رہا ہوں کہ ماحول اور ہے، سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ نان والا کہنے لگا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے؟ پھر اس لڑکے نے جواب دیا یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نامی بادشاہ تھا، اس سے ڈر کر بھاگے ہیں، کل یا آج سویرے بھاگے ہیں، ہمیں بس اتنا ہی یاد ہے۔ پھر لوگ جمع ہونے لگ گئے اور جو غار کے اندر موجود تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا۔ وہ ڈر رہے تھے اور تسبیح کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف سے بادشاہ اور باقی لوگ غار تک پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر ان سب نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فضل کا جیتا جاگتا نمونہ دیکھا۔ اور بادشاہ نے دیکھا وہ صندوق اور بولا یہ کیا ہے؟ صندوق جب کھولا تو دیکھا وہاں پر تختی پڑی تھی، اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں، یہ لوگ دقیانوس بادشاہ سے ڈر کر بھاگے ہیں اور یہاں سو رہے ہیں، اور اس کی ایک تختی فلاں جگہ پر بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی تو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا۔ بات پوری ہونے پر اصحاب کہف کہنے لگے
اب ہمیں اجازت ہے، ہم دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، یعنی نیند عطا فرمائی۔ پھر بادشاہ نے اس غار کے آگے مسجد بنوائی، اب لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور قیامت کے دن یہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جی ناظرین، تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا پکا قرآنی واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔